یہی نہیں دوستو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دوزخ کے عذاب سے بار بار ڈرایا ہے۔ دوزخ بڑی خوفناک جگہ ہے، دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے، دوزخ میں آگ ہے، اژدہے ہے اور بچھو ہے اور نہ جانے قسم قسم کے زہریلے جانور، طرح طرح کے خطرناک عذاب ہیں۔ دوزخ کی آگ اندھیری رات کی طرح بالکل سیاہ ہے، اس کی لپٹ میں روشنی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ کی آگ کو 1000 سال تک دھوکا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال دھوکا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس کو دھوکا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی۔ اب یہ سیاہ ہے، وہ بالکل تاریکی رات کی طرح بالکل سیاہ ہے۔ یہی نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دنیا میں جو تم اپنے گھروں میں آگ جلاتے ہو، دوزخ کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ جلانے کے لیے یہ تو یہی آگ کافی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر دوزخ کی آگ اس آگ سے 69 گنا بڑھ کر کے ہے۔ اللہ اکبر، یہ دوزخ کی آگ کا عالم ہے، دوزخ کی گہرائی کا یہ عالم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کس چیز کی آواز ہے؟ ہم نے عرض کیا، رسول اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جہنم کی تہہ میں پتھر گرنے کی آواز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پتھر کو 70 سال پہلے جہنم کے منہ پہ گرنے کے لیے چھوڑا تھا، اب وہ جہنم کی تہہ میں جا کے پہنچا ہے۔ اللہ اکبر، جہنمیوں کو دیکھ کر جہنم بھڑک اٹھے گی، اس کے شعلے بلند ہونے لگیں گے۔ سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ إِلَى آخِرِ، کہ جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے، اس کی ایک بڑی زور کی آواز اس میں سنیں گے اور وہ اس طرح جوش مارے گی جیسے ابھی غصے سے پھٹ پڑے گی، اور اس طرح جوش مارے گی کہ جیسے ابھی غصے سے پھٹ پڑے گی۔ یہ جہنم کی عالم ہے۔ دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب دوزخیوں کو یہ ہوگا کہ آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، جس کی گرمی سے اس کا دماغ کھولے، وہ سمجھے گا سب سے زیادہ عذاب مجھے کو رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ جہنمی انتہائی بدصورت اور سیاہ بنے ہوئے ہوں گے، وہ موت پکاریں گے مگر انہیں موت نہیں آئے گی، وہ رونا چاہیں گے مگر رو نہیں سکیں گے، کیونکہ آنکھوں سے آنسو ختم ہو چکا ہے۔ لہذا آنسو کی جگہ آنکھوں سے خون بہے گا، آنسو بہنے کی جگہ نہریں اور ناری کی طرح گڑھے پڑ جائیں گے، آنکھ زخمی ہو جائے گی، وہ بھوک چلائیں گے، انہیں کھانے کے لیے آگ کے کانٹے دیے جائیں گے، جس سے نہ بھوک مٹے گی نہ پیٹ بھرے گا، پھر چلائیں گے، انہیں گلے میں اٹکنے والا کھانا دیا جائے گا، لہذا اس کے اٹکے ہوئے کھانے کو نیچے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے اور اس پر انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جس سے چہرہ کے قریب آتے وہ بھون ڈالے گا، اور جب پیٹ میں پہنچے گا تو پیٹ کی آنتوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ جہنمیوں کو پیپ اور کڑوے پھل اور خون کھانے کو دیے جائیں گے، اونٹ کے برابر سانپ اور کھچر کے برابر بچھو اس پر ڈسنے کے لیے مسلط کر دیے جائیں گے، گرم گرم پانی سر پر ڈالا جائے گا، لوہے کے گرز سے پٹائی کی جائے گی، کھال پلٹ دی جائے گی، لمبی لمبی زنجیروں میں جکڑے جائیں گے، گلے میں توق پڑا ہوگا، گندھک کے کپڑے پہنائے جائیں گے تاکہ آگ تیزی کے ساتھ لگے۔ جہنمی کو اگر اس بات کی اجازت مل جائے
کہ وہ دنیا اور دنیا کی ساری چیز کو دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، تو اس کے لیے وہ دل و جان سے تیاری کرے گا، مگر وہاں یہ سب کچھ نہ ہوگا۔ جہنم سے نجات پانے کی کوئی راہ نہ ہوگی، عذاب الہی اسے بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے دوستو کہاں تک بتایا جائے جہنم کتنی خوفناک اور خطرناک جگہ ہے، اس میں کیا کیا عذاب ہے، ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا اور دیکھنا ہے کہ جہنم کے اس دردناک عذاب میں کون لوگ مبتلا ہوں گے، کون لوگ ڈالے جائیں گے، اور کون لوگ اس سے نجات پا کر جنت کی ابدی انعامات کے مستحق ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل النار الا شقی، کہ جہنم میں وہی داخل ہوگا جو بدبخت ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ بدبخت سے مراد کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے عمل نہ کرے، جو اللہ کی رضا کے لیے گناہوں کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ دوستو ہمیں یہی سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ کے مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے، گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے، جہنم سے بچنے والا عمل کرنا چاہیے کہ کون سا عمل جس کو ہم کریں گے تو جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور کون سا عمل ہے جس کو ہم کریں گے تو جنت میں ڈالے جائیں گے۔ اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اس عذاب سے کیسے بچے، اس بھیانک عذاب سے، اس دردناک سے کیسے بچے، اس بچنے کے لیے کیا راستے ہیں، کیا تدبیر ہے۔ دو ہی جگہ ہے، جنت یا جہنم۔ اچھا کام کریں گے، اللہ کو خوش کرنے والا کام کریں گے تو جنت میں ڈالے جائیں گے، اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے تو جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو تلاش کرنا ہے کہ ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں، کون سا عمل کر رہے ہیں، کیا واقعی ہم جنت والا عمل کر رہے ہیں یا جہنم والا عمل کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو خود احتساب کیجئے، غور کیجئے کہ ہمارا عمل کیسا ہے۔